محترم سامعین، السلام علیکم۔ کتابوں کو کیڑوں سے بچانا۔ لیموں کے چھلکے کتابوں میں رکھنے سے کتابوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ایلومینیم کے برتن صاف کرنے کے لیے سوکھے ہوئے لیموں کے چھلکے گرائنڈر میں پیس لیں۔ پہلے ویم سے دھوئیں، پھر یہ پسے ہوئے چھلکے ایلومینیم کے برتن پر رگڑیں، برتن صاف ہو جائیں گے۔ ریت اور ویم کے آمیزے سے بھی برتن چمکتے ہیں۔ پینٹ کرنے والے برش خراب ہونا۔ برش کافی مہنگے آتے ہیں، گھر میں خواتین احتیاط نہیں کرتی ہیں۔ برش استعمال کر کے مٹی کے تیل سے دھو کر خشک کر کے رکھیں تو برش ٹھیک رہتے ہیں۔ گھر میں رکھا ہوا برش سخت ہے اور اس کے بال الجھ گئے ہیں تو آپ ایک ڈبے میں مٹی کا تیل ڈالیں اور اس میں برش کو چند گھنٹے بھیگا رہنے دیں، پھر برش کو صاف کر کے نکال لیں۔ آپ کو جلدی استعمال کرنا ہے تو پیٹرول میں 20 منٹ کے لیے بھگو دیں، برش صاف ہو جائے گا۔ بھاری اشیاء کو حرکت دینا۔ اگر آپ اپنی بھاری بھرکم الماری، ریفریجریٹر یا کسی وزنی صندوق کو کھسکانا چاہتی ہیں یا اس کی جگہ تبدیل کرنا چاہتی ہیں تو اس چیز کے اطراف میں تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر فرش پہ چھڑک دیں۔ اس طرح اس شے کو بآسانی حرکت دینے میں مدد مل جائے گی اور فرش پر رگڑ کے نشان بھی نہیں پڑیں گے۔ بال پوائنٹ کے نشانات۔ کوئی بھی اچھا برتن دھونے والا صابن داغ پر ٹوتھ برش کی مدد سے ملیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ داغ پر پہلے پانی نہیں لگانا ورنہ صاف نہیں ہوگا۔ صابن برش سے لگانے کے بعد 3 منٹ تک چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ پرانے اسپنج کو نیا کرنا۔ گھر میں برتن دھونے سے اسپنج دب جاتے ہیں۔ اسپنج گندے ہو جائیں تو صابن سے دھو کر انہیں کسی پلاسٹک کے پیالے میں پانی کے اندر بھگو دیں۔ آدھا چھوٹا چمچہ سرکہ اور 1 چمچہ نمک ڈال دیں، رات بھر بھیگے رہیں، صبح انہیں نچوڑ کر نکال لیں۔ موتیا اور چنبیلی میں زیادہ پھول لانا۔ گھروں میں موتیا اور چنبیلی لگاتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو مہکے۔ اس کی جڑ میں اگر لسی یا چھاچھ ڈالیں، دودھ کی دیگچی دھو کر اس کا پانی ڈالیں تو بہت پھول آتے ہیں۔ بڑی بوڑھیوں کا آزمودہ چٹکلا ہے۔ امرود میٹھے کرنا۔ جو امرود کا درخت میٹھے پھل نہ دے تو اس کی جڑ کے پاس زمین کھود کر پرانا گڑ کوٹ کر ڈال دیں۔ پھول آنے سے پہلے یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ کچھ لوگ بکرے کی قربانی کرتے وقت خون بھی امرود کی جڑ میں ڈالتے ہیں۔ ہر سال تھوڑا سا گڑ ڈالنے سے پھل میں مٹھاس آتی ہے۔ کپڑے کا رنگ محفوظ کرنا۔ گرمیوں میں اگر کاٹن اور لان کے کپڑوں کو لاہوری نمک کے پانی میں بھگو کر سلوائیں تو رنگ نہیں نکلے گا۔ صوفے یا اس قسم کے فرنیچر کی صفائی۔ صوفوں یا اسی قسم کے فرنیچر کی صفائی کافی دقت طلب ہے۔ اس کو آسان کرنے کے لیے ایک دھلی ہوئی چادر کو نیم گرم پانی میں بھگو کر آہستگی سے نچوڑ لیں، پھر اس کو صوفے پر پوری طرح پھیلا کر صوفے کی گدیوں پر کسی چیز سے ہلکی ہلکی ضربیں لگائیں۔ تمام گرد اور دھول مٹی چادر میں آ جائے گی اور صوفے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ گلاب کے پھول بڑھانا۔ سال میں 2 دفعہ ان کی شاخیں تراش دیا کریں۔ چائے کا پانی جو کیتلی میں بچ جائے وہ ڈالا کریں۔ لندن میں بوڑھی خواتین گلاب کے پودے کے پاس صبح و شام 10 منٹ بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ پودے بھی حساس ہیں، ان سے محبت کا برتاؤ کیا جائے تو ان میں بے حد پھول آتے ہیں۔ دروازوں کی چڑچڑاہٹ دور کرنا۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائی کے جوڑوں یعنی قبضوں میں ڈالنے سے کافی عرصے کے لیے چڑچڑاہٹ ختم ہو جائے گی۔ پودینہ لگانے کا آسان ٹوٹکا۔ گھر میں پودینہ لگا ہو تو تازہ توڑ کر
کئی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ بازار سے ایک پودینہ کی گڈی لائیں، پتے توڑ لیں، ڈنڈی کو آہستہ سے دوہرا کریں اور زمین میں لگا دیں، دونوں سرے اوپر کی جانب ہوں، پاس پاس پودینہ لگا دیں، چند دنوں میں پتے نکل آئیں گے۔ پودینہ گھر میں ہو تو ہر کھانے کے ساتھ چٹنی بنائی جا سکتی ہے جس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچے بورک کے ویم میں ملا لیں اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا دیں۔ آدھ گھنٹہ بعد کپڑے پر ویم لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ نمک اور سرکہ لگانے سے بھی داغ کم ہو جاتے ہیں۔ مولی کا ٹکڑا اگانا۔ ایک مولی ذرا بڑی سی لیں، 1.5 انچ جڑ کے قریب رہنے دیں، باقی مولی کاٹ کر استعمال کر لیں۔ اب کسی تیز نوکیلے چاقو سے آہستہ آہستہ مولی کو بیچ میں سے کھوکھلا کریں۔ اس کا دھیان رکھیں کہ جڑ کے پاس سوراخ نہ ہو جائے۔ پتے اتار دیں، صرف چند چھوٹی کونپلیں نیچے رہنے دیں۔ مولی میں پانی بھر دیں، دونوں اوپر کی طرف سوراخ کر کے دھاگے یا تار کی مدد سے اسے کہیں لٹکا دیں۔ جب پانی ختم ہو جائے تو اور ڈال دیا کریں۔ مولی میں سے پتے نکل آئیں گے اور بعد میں چھوٹے چھوٹے مونگرے بھی لگیں گے، سجاوٹ کے لیے اچھی لگتی ہے۔ اسپنج میں ہرے پودے۔ ایک نیا اسپنج لے کر کسی پلیٹ میں رکھیں، اسے گیلا کر لیں۔ اب اس میں لوبیے کے بیج، گیہوں اور مکئی کے دانے حسب مرضی ڈال دیں۔ پانی خشک ہو جائے تو اور چھینٹا دے دیا کریں۔ 4-5 دن میں بیج پھوٹ کر نکل آئیں گے، ان کو پانی دے دیا کریں۔ اسپنج میں اگے ہوئے پودے خوبصورت معلوم ہوں گے۔ پلاسٹک کے برتن صاف کرنے کے لیے پانی گرم کریں، اس میں تھوڑا سا نمک اور کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال دیں۔ برتن پانی میں بھگو کر صاف کر لیں۔ نائلون کے برش پر ویم لگا کر رگڑیں، بعد میں صابن لگا کر دھوئیں۔ برتن، ٹوکریاں صاف ہو جائیں گی، بعد میں کپڑے سے خوب خشک کر کے رکھیں۔ ٹرے میں پودے۔ کوئی چھوٹی خوبصورت گہرے کناروں والی ٹرے لیں، اس میں مٹی بچھائیں اور بیج ڈال دیں۔ عام طور پر سیم، لوبیا، ماش، گیہوں کے دانے ڈالتے ہیں، لہسن بھی لگا سکتی ہیں۔ اب اس میں پانی دیں، تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بھی رکھ دیا کریں، پودے نکل آئیں گے۔ سرسبز کونپلیں آپ تازے سلاد میں استعمال کر سکتی ہیں۔ گملے میں نیا پودا لگانا۔ گملے میں نیا پودا لگانا ہو تو اس کے لیے گملے کی تہہ میں تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیں، ان کے اوپر سوکھی پتیاں اور کچھ کچن کا کچرا وغیرہ ڈال دیں۔ اب گملے میں چکنی مٹی ڈال کر پودا لگائیں، پودے کو غذائیت فراہم ہوتی رہے گی۔ پودے کی بہترین نشو و نما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودوں کی نشو و نما بہت بہترین ہو تو جس پانی میں چاول دھوئیں اور بھگوئے جاتے ہیں وہ پانی پھینکنے کی بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں، یہ کھاد کا کام بھی کریں گے اور پودوں کی بہترین نشو و نما بھی ہوتی رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔